تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سرکار کی آمد، تو سرکار کی آمد مرحبا، اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے جو سردار ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ربیع الاول میں تشریف لائے اور آپ کا آنا ہمارے لیے خوشی کا باعث۔ مل کے بولیں سرکار کی آمد۔ آپ نے کتنی طرح کا شرع ختم کیا؟ 10 طرح کا۔ سب سے پہلے فرشتوں کی پوجا، جنات کی پوجا، ستاروں کی پوجا، آباء و اجداد کی پوجا، خود پرستی من کی پوجا، انبیاء کی پوجا، احبار مولویوں کی پوجا، قبروں کی پوجا، جادو کی پوجا اور غیر اللہ کے قانون کی پوجا۔ بندہ 10 طرح کے شرک سے اپنے آپ کو اس نے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ اس کی زبان پر یہ جملہ بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے، حضرات مل کے بولے سرکار کی آمد۔ وظیفہ آپ نے پتا کون سا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ ملا کر پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ مجھے زیادہ باتیں نہیں آتی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنا آپ کا کام ہے۔ ہر تنگی سے نکال کر ہر خوشی رب العالمین ان 2 وظائف کی برکت سے عطا فرما دیتے ہیں۔ کسی تعویذ کی ضرورت نہیں، جوان بیٹیوں کو لے کے دائیں بائیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا آنا، مکے میں پیدا ہونا، تشریف لانا یہ مرحبا ہے۔ جشن عید میلاد النبی کا نام دے دیا گیا، یہ پاکستان میں ہوا ہے۔ اس کی دینی شرعی حیثیت کیا ہے آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ 12 ربیع الاول پہلے پاکستان میں وفات النبی کا جلوس ہوتا تھا، یہ 12 جشن عید میلاد النبی میں ہمارے پاکستانی بھائیوں نے منتقل کر دیا۔ رسول پاک علیہ السلام کی ولادت 9 ربیع الاول ہے اور وفات پاک 12 ربیع الاول۔ اس مہینے میں ہر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتا ہے اور کرنا چاہیے۔ سرکار کی آمد، بولو سرکار کی آمد، یعنی اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے، آپ کا آنا ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے۔ اگر اس کا یہ مطلب ہے تو میں سمجھتا ہوں کسی مسلمان کو اس سے انکار نہیں۔ تو اگر اس کا یہ مطلب ہے محفل میلاد النبی اور نیچے لکھا تھا مہمان خصوصی ویلکم یا رسول اللہ، تو یہ ذہن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں تشریف لاتے ہیں اور اسی لیے کرسی خالی چھوڑی جاتی ہے، تو یہ عقیدہ صحابہ کرام کا یا اولیاء کرام کا نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے جب آخری حج کیا تھا نا تو آپ نے ننگے لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ حج کے سارے طریقے سیکھ لو، آئندہ کبھی ملاقات نہیں دنیا میں ہوگی، نہ میں تمہیں دیکھ سکوں گا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سرکار کی آمد کا آنا، مکے میں پیدا ہونا، تشریف لانا یہ مرحبا ہے۔ انسانیت برباد ہو گئی تھی، عقیدے برباد ہو گئے تھے، اخلاق برباد ہو گئے تھے۔ سرکار کا معنی ہوتا ہے فارسی زبان میں، ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین لقب وہ ہے رسول اللہ، آپ کو رسول اللہ کہنا چاہیے۔ قرآن میں ہے، احادیث میں ہے، چونکہ یہ فارسی کا لفظ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سردار۔ تو سرکار کی آمد مرحبا، اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے جو سردار ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ربیع الاول میں تشریف لائے اور آپ کا آنا ہمارے لیے خوشی کا باعث۔ انسانیت کو انسانیت کا سبق پڑھایا، عقیدے اچھے کیے، لیکن سرکار کی آمد مرحبا تب ہے جب ہم سرکار کے مشن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بلا مبالغہ 20 سے 25 کتابوں کا خلاصہ اور 10 سے 15 کتابوں کا خلاصہ میں نے 12 13 14 منٹ یہ کہتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا، اور حرکتیں ہم وہ کرتے ہیں جو دورہ جاہلیت میں ہوتی تھی۔ 5 طرح کا شرک قریش مکہ کرتے تھے، ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ 4 طرح کا شرک یہود و نصارہ کرتے تھے، ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ ایک شرک منافقین کا تھا، وہ بھی ہمارے پاکستان میں جاری ہے۔ یعنی میں صرف بریلویوں، دیوبندیوں، اہل حدیثوں، یوٹیوب پر مجھے سننے والے میرے مسلمان بھائیوں، میں ایک طالب علم آپ سے سوال کرتا ہوں، ہم کس منہ سے کہتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا؟ ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کی محنت کو اللہ کی قسم بلڈوز کر کے رکھ دیا۔ قریش مکہ 5 طرح کا شرک کرتے تھے، مجھ سے سن لیں۔ سب سے پہلے ان کا شرک تھا فرشتوں کی پوجا۔ کن کی پوجا؟ وہ کہتے تھے یہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ لات، ان کے بغیر اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا، یہ ہمارے سفارشی ہیں،
یہ ہمارا وسیلہ ہے اور یہ بڑے پہنچے ہوئے. وہ سمجھتے تھے کہ خدائی معاملات میں ان کا اختیار ہے. ادھر دیکھنا روب ہے ان کا. نعوذ باللہ وہ سمجھتے تھے فرشتوں نے اللہ کو انڈر پریشر کیا ہوا ہے, فرشتوں کے بغیر ہماری اللہ بات نہیں سنتا, جب یہ ہمارے سفارشی بنیں گے تب ہماری سنی جائے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے انسانیت کو فرشتوں کی پوجا سے نکالا. فرمایا وہ تو اللہ کے خدائی محکمے کے نوکر ہیں, لا یسبقونہ بالقول, وہ تو ایک لفظ نہیں اپنے اللہ کے سامنے بول سکتے, بالکل بے اختیار ہے. لیکن آج ہمارے ملک پاکستان میں فرشتوں کی پوجا جاری ہے. میرے پاس کئی تویزات ایسے ہیں, شیخ صاحب کسی دوسرے تیسرے بندے کا تویز کھولنا, ڈبیاں لگی ہوں گی اور اللہ کی قسم آج بھی ڈبیوں میں لکھا جاتا ہے یا جبرائیل یا میکائیل یا عزرائیل. کس منہ سے ہم کہتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا؟ اگر آج بھی یہ ہمارے نام نہاد عامل بابے جو تویزات کے ذریعے آپ کو شرک گھول گھول کے پلاتے ہیں, کس منہ سے ہم کہتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا اگر وہی شرک کی نجاست ہے؟ پھر یہ کرتے تھے جنات کی پوجا, یعوذون برجال من الجن. یہ جنوں کو بڑا طاقتور سمجھتے تھے, قریش مکہ عالم الغیب سمجھتے تھے. اور جب کسی وادی اور بستی میں جاتے تھے نا, اور جا کر کہتے تھے کہ اس وادی کا جو سب سے بڑا سردار جن ہے وہ ہمیں کچھ نہ کہے, ہم اپنے آپ کو اور اپنے پورے قافلے کو اس علاقے کے سردار جن کی پناہ میں دیتے ہیں. اور یہی معاملات دیکھ لیں ہمارے ہاں ہیں. جنوں کو عالم الغیب سمجھا جاتا ہے, جنوں کو مشکلات کے حل کے لیے پکارا جاتا ہے, جبکہ قرآن نے کہا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. تیسری یہ پوجا کرتے تھے ستاروں کی. یہ گندہ ترین شرک ہمارے پاکستان میں موجود ہے. آپ میں سے کوئی بھائی اٹھے اور میرے پاس کوئی میگزین لے کے آئے. آپ کے پاکستان میں کوئی میگزین ایسا نہیں چھپتا جس میں ستاروں والا شرک نہ چھپتا ہو. بلکہ پاکستان میں نوجوان لڑکے لڑکیاں کالجز اور یونیورسٹیز کے, انہوں نے دفتر میں کو بابا بٹھایا ہوا ہے, اس کو لیٹر لکھتے ہیں جی یہ میرا سن ولادت ہے, اس دن میری ولادت تھی, یہ میری عمر تھی, مجھے بتائیں میری شادی کس سال ہوگی, میرا حساب لگا کر ستاروں کے ذریعے بتائیں کہ میری تکلیفیں کب دور ہوں گی, میرے لیے خوشی کے دروازے کب کھلیں گے. وہ آگے سے لکھتے ہیں کہ ابھی تیرے مقدر کا ستارہ گردش میں ہے. کس منہ سے ہم کہتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا؟ اور بھائی کوئی شک نہیں ہے سرکار کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا, لیکن اس شرک سی دلسل سے باہر نکلو. فرشتوں کی پوجا, جنات کی پوجا, ستاروں کی پوجا, تاروں کی پوجا ہمارے ملک میں جاری ہے. ان تاروں ستاروں کا ہمارے مقدر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بھی نہ جملہ بولا کرو کہ میرے مقدر کا ستارہ چمک اٹھا جی. پھر یہ کرتے تھے آباء و اجداد کی پوجا. یہ چوتھا شرک تھا. نبی علیہ السلام مسئلہ بتاتے ہیں, حدیث بتاتے ہیں, ادھر دیکھنا سنت بتاتے ہیں, کہتے تھے آپ باتیں ٹھیک کرتے ہو لیکن پرابلم ہے حسبنا ما وجد. السلام علیکم پیارے ناظرین, ایسے ہی مزید اسلامی بیانات حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کوئی بھی مفید ویڈیو آپ سے مس نہ ہو. نہیں ہے پھر یہ کہنا سرکار کی آمد مرحبا. سرکار کی آمد مرحبا تب ہے جب ہم آباء و اجداد کے رسم و رواج میں چھری پھیر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سینے سے لگائیں. یہ آج کا میرا درد دل اہل حدیثوں کے لیے بھی ہے, بریلوی حضرات کے لیے بھی ہے, دیوبند کے لیے ہے, ہر کلمہ گو کے لیے ہے. پھر وہ ایک شرک کرتے تھے, خود پرستی ان میں بڑی تھی. ارائیت من اتخذ الہہ ہوا, من کی پوجا کرتے تھے, دین کی بات نہیں مانتے تھے. ہمارے ہاں بھی دیکھ لیں, ہم نے دین کو من پسند ڈش بنایا ہوا ہے جس سے ہمارا کوئی مالی نقصان نہیں ہوتا, کوئی قربانی نہیں دینا پڑتی, وہ دین ہمیں پسند ہے. اور جہاں آ جانا کہ بہن کو حصہ دینا ہے, سودی کاروبار چھوڑنا ہے, بیمہ پالیسی چھوڑنی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, پھر ہم مسجد کی بھی توہین کرتے ہیں, مولوی کی بھی توہین کرتے ہیں, مدرسے کی بھی توہین کرتے ہیں, اللہ اعلان ٹھکراتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو.
وہ خواہشات کے پجاری تھے. مجھے آپ بتائیں, میں کچھ نہیں کہتا, آج کا مسلمان خواہشات کا پجاری ہے یا نہیں؟ تو کس منہ سے کہتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا؟ واللہ العظیم سرکار کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا. اس بندے کے لیے مرحبا جو فرشتوں کی پوجا نہیں کرتا, جو جنات کی پوجا نہیں کرتا, جو ستاروں کی پوجا نہیں کرتا, جو اپنے باپ دادے کے رسم و رواج کی پوجا نہیں کرتا, اور جو اپنی خواہشات کی پوجا نہیں کرتا. 4 طرح کا شرک کیا کرتے تھے یہ یہود و نصارہ. اللہ العظیم اگر آپ جامعہ سلفیہ نہیں نہ گئے, دارالقرآن نہیں گئے, تعلیمات نہیں گئے, یہ میں آپ کو پورے دین کا خلاصہ دے رہا ہوں 10 سے 15 منٹ میں. 5 طرح کا شرک یہ قریش مکہ تھا, اور 4 طرح کا شرک یہ کیا کرتے تھے یہود و نصارہ. ان کا پہلا شرک کیا تھا؟ انبیاء کی پوجا. نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. کئی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے, کئی ثالث و ثلاثہ کہتے تھے, اور نعوذ باللہ آج کل کے جو ہمارے مسیحی لوگ ہیں یہ حضرت مسیح کو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں. یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے, انبیاء پرست تھے. اور میں نے کئی کتابوں میں عبدالسلام صاحب پڑھا ہے, یہ شعر ننگے لفظوں میں لکھا ہے کہ وہ جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر, وہی مدینے میں یا مکے میں اتر آیا مصطفیٰ ہو کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا, اپنی امت کا ترلا مارا تھا, ترلا مارا تھا, او میری امت کے لوگوں, او میری محبت میں غلو کر کے کہیں شرک نہ شروع کر دینا, او میرے پیار میں اتنا آگے نہ بڑھنا جتنا یہ عیسائی لوگ بڑھ گئے. حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا رسول ہوں. یہ انبیاء کی پوجا کرتے تھے, اور یہ انبیاء پرستی ہمارے اندر موجود ہے. پھر ان میں علماء پرستی تھی, احبار پرستی تھی. اپنے وڈیرے, درویش, بابے, ملنگ, علماء حضرات دے دیتے اس کو حلال کہتے تھے, جو وہ حرام قرار دے دیتے اس کو حرام کہتے تھے, اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے, ان کو مشکل کشا سمجھا کرتے تھے. ہمارے ملک میں دیکھیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا کچھ نہیں کہا جاتا. سیدنا پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی گستاخی کرنے والا پرلے درجے کا لعنتی ہے. وہ محدث عراق ہیں, محدث بغداد ہیں, لیکن ان کی محبت میں کتنا غلو کیا جاتا ہے. یار میں صرف وابیو, بریلویو, دیوبندیو تے یوٹیوب تے سننے والے مسلمانوں, میں تانوں اج اینی گل پوچھنی ہے, کیڑے منہ نال اسی کہندے ہیں سرکار کی آمد مرحبا. پھر ان کا ایک شرک تھا قبر پرستی. تیسرا شرک, لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوتی ہے, بخار کی شدت ہے, تھوڑا سا ہوش آیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا, یار تیرا باپ مرگ کی حالت میں آخر عمر میں آخری سانس پہ ہو, کوئی وصیت نصیحت کرے تو اس کا تو حیا کرتا ہے, تو رسول اللہ کی وصیت کا حیا کیوں نہیں کرتا؟ آپ نے آخر وقت میں کہا تھا اللہ یہودیوں کا بیڑا غرق کرے, اللہ عیسائیوں کا بیڑا غرق کرے. انہوں نے اللہ کے نبیوں اور ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. مجھے بتائیں آج کل درباروں پہ کیا ہوتا ہے, مزاروں پہ کیا ہوتا ہے؟ لعنت فرمائی نبی علیہ السلام نے. کس منہ سے کہتے ہو سرکار کی آمد مرحبا؟ ہاں میں کہتا ہوں سرکار کی آمد, بولے میں کہتا ہوں سرکار کی آمد الحمدللہ. ہم قبروں کے آگے نہیں جھکتے, ہم پختہ قبر, اللہ کی قسم یہ جملہ ہمیں جچتا ہے. مل کے بولیں سرکار کی آمد, ڈر ڈر بول دیں سرکار کی آمد. ہم فرشتوں کی پوجا نہیں کرتے, سرکار کی آمد. ہم جنات کی پوجا نہیں کرتے, ذرا مل کے بولیں سرکار کی آمد. ہم ستاروں کی پوجا نہیں کرتے, سرکار کی آمد. ہم آباء و اجداد کی پوجا نہیں کرتے, مل کے بولیں سرکار کی آمد. ہم اپنے من کے پجاری نہیں ہے کہ من پسند چیز کو ہم نے دین بنا لیا, جو اترا ہوا دین تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا. ہم من پرست نہیں ہیں, مل کے بولیں سرکار کی آمد. ہم انبیاء کی پوجا نہیں کرتے, سرکار کی آمد. پھر بولیں ہم مولویوں کی پوجا نہیں کرتے, سرکار کی آمد. یہ چھوٹا سا بچہ ہے, کتنی عمر ہے تیری؟ 15 سال آدھا میری عمر آ, ایتھے میں مسئلہ کر کے تھلے اترنا ہے نا, اینو گل نہ سمجھ آئی. انہیں کہنا شیخ صاحب یہ کیڑی حدیث چاہندا وا؟ 15 سال دے بچے نے بھی مینوں پوچھنا ہے مولوی صاحب یہ مسئلہ کیڑی حدیث چوں کیتا ہے؟
ہم نے اپنے بچوں کو ڈرایا نہیں ہے، ہمارے ہاں مولویوں کی پوجا نہیں ہے، دلیل ہے۔ پھر مسجد گونج جانی چاہیے، مل کے بولو سرکار کی آمد۔ بڑے بڑے اولیاء ہیں میرے پاس، اللہ کی قسم میں فیصل آباد کو دیکھتا ہوں، ایک سے ایک بڑھ کے رب کا ولی ہے میرے پاس فیصل آباد میں، لیکن ہم نے ان کی قبروں کو پختہ بنا کر وہاں سجدے نہیں کیے، پھر گونج ڈال دیں سرکار کی آمد۔ پھر ان کا ایک اور شرک بھی تھا، چوتھا، یہ نا جادو پرست تھے، ٹونے ٹوٹکے چھلے دھاگے وغیرہ چلے ملے، یہ یہودن سارا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِینُ عَلَى مُلْکِ سلیمان، جادو کی پوجا کرتے تھے۔ اچھا ایک بندہ نجومی بھی ہے، کاہن بھی ہے، ایک عورت جا کے ایک حضرت صاحب کو ہاتھ کی لکیریں بھی دکھاتی ہے اور وہ کہتی ہے سرکار کی آمد۔ اللہ کی قسم زیب نہیں دیتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے کسی بابے اور کسی ملنگ کو جا کر اپنے ہاتھ کی لکیریں دکھلائیں، فرمایا اللہ پاک اس کی نمازیں بھی رد کر دیتا ہے، اور جو شریعت میں لے کر دنیا میں ہے اس نے میرے اوپر اترنے والی شریعت کا بھی انکار کر دیا۔ ہم الحمدللہ یہ چھلے کڑے دھاگے اور غیروں کو اپنے ہاتھوں کی لکیریں نہیں دکھلاتے، اسی لیے ہم کہتے ہیں سرکار کی آمد۔ تو سارے ہم بولنا ہے تو درس ختم ہو جانا ہے، مل کے بولے سرکار کی آمد۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ نبی علیہ السلام نے شرک کی دردل سے ہمیں نکالا، شرک کے چھینٹوں سے نکالا۔ تو لوگوں جس طرح میرے آپ کے وجود میں دل کا بنیادی کردار ہے، اللہ کی قسم اللہ کے دین اسلام میں توحید بنیاد ہے، جس طرح عمارت کی ایک بیس بنیاد ہے، اسی طرح ہمارے دین کی بیس توحید ہے۔ 9 طرح کا شرک نبی پاک نے ختم کیا۔ اچھا آپ کو ایک میں 10واں شرک بتاتا ہوں، یہ منافقین کیا کرتے تھے۔ ان کا شرک کیا تھا؟ آخری بات، ان کا شرک تھا غیر اللہ کے قانون کی پوجا۔ کیا؟ غیر اللہ کے، اس کو کہتے ہیں التحاکم الی الطاغوت۔ ادھر دیکھنا، ایک اختلاف ہو گیا، اس کا فیصلہ اللہ کے قرآن نے بھی کیا ہوا ہے، نبی علیہ السلام نے بھی کیا ہوا ہے، لیکن چونکہ یہ فیصلہ اس کو پسند نہیں ہے، لہٰذا وہ اللہ کی عدالت سے فیصلہ نہیں کرواتا، رسول اللہ کی عدالت سے فیصلہ نہیں کراتا، غیروں کے ساتھ پاک جا کر فیصلہ کرواتا ہے۔ یہ ہے غیر اللہ کے قانون کی پوجا۔ یہ یہود نصارہ پہلے نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے، نبی علیہ السلام اگر ان کے مزاج کے مطابق فیصلہ کر دیتے ٹھیک، ورنہ ٹھکرا دیتے تھے۔ آج کے درس قرآن پاک میں اہل حدیثوں، بریلویوں، دیوبندیوں، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں عدالتوں میں نہ جایا کرو۔ 90% رشوت خور ہیں یہ وکیل، یہ جو ملزم ہے اللہ کی قسم، یہ تو آپ کی عدالتوں کا پالتو پتر ہے، پالتو پتر۔ جب کوئی اختلاف ہوتا ہے مجھے بتائیں آپ کے شہر کے علماء مر گئے؟ کسی درویش عالم کے پاس جا کر اپنا کیس پیش کریں، جو آپ کو فیصلہ سنائے دل کی خوشی سے قبول کریں۔ مجھے بتائیں آپ کی عدالتوں میں جو 90-95% فیصلے ہیں، کیا وہ میرٹ پہ ہیں، وہ دین کے مطابق ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق ہیں؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بندہ انصاف لے ہی نہیں سکتا۔ آپ کا کوئی ملازم فراڈ کر گیا ہے، مکمل پروف آپ کے پاس ہے، آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ یہ فراڈی ہے۔ کیوں اپنا وقت برباد کرتے ہیں، مال برباد کرتے ہیں، اور کتاب و سنت کے فیصلوں کو چھوڑ کر غیروں کی طرف جاتے ہیں؟ یہ منافقین کا شرک ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام ذرا مل کے بولیں سرکار کی آمد۔ آپ نے کتنی طرح کا شرک ختم کیا؟ 10 طرح کا۔ سب سے پہلے فرشتوں کی پوجا، جنات کی پوجا، ستاروں کی پوجا، آباء و اجداد کی پوجا، خود پرستی، من کی پوجا، انبیاء کی پوجا، احبار مولویوں کی پوجا، قبروں کی پوجا، جادو کی پوجا، اور غیر اللہ کے قانون کی پوجا۔ جو بندہ 10 طرح کے شرک سے اپنے آپ کو اس نے بچا کے رکھا ہوا ہے، اس کی زبان پر یہ جملہ بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے، حضرات مل کے بولے سرکار کی آمد۔
وظیفہ آپ نے پتا کون سا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ ملا کر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ مجھے زیادہ باتیں نہیں آتی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنا آپ کا کام ہے۔ ہر تنگی سے نکال کر ہر خوشی رب العالمین ان دو وظائف کی برکت سے عطا فرما دیتے ہیں۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ بیان آپ کے لیے نفع بخش ثابت ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ مزید دعاؤں، وظائف، اسلامی رہنمائی اور ایمان افروز بیانات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔